خطاب کرنے نہیں آیا، میں زندوں سے نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ تحقیق حق جاریہ۔ معمولی بات ہے۔ حضور جس کے اس درجے کی خبر دے کہ علی وہ ہے جو اللہ کا یار ہے۔ امام احمد رضا نے ایک موقع پہ کہا تھا، میں تو کہا کہ چاہوں کے بندہ ہوں شاہ اللہ، پر لطف جب ہے وہ کہیں کہ ہاں جناب کہ بندہ جو دعویٰ کرتا ہے میں رب کا ہوں، لیکن جب نبی فرما دے یہ رب کا ہے، جب اللہ فرما دے یہ رب کا ہے، تو اس کی شان کا کیا کہنا۔ اور حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا یہ رب کا ہے، فرمایا یہ رب کا ہے، رب اس کا ہے، یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ علی وہ ہے جو رب کا ہے، رب اس کا ہے، علی وہ ہے جو محمد کا ہے، محمد اس کا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین، یا حسین۔ کربلا کا شاہ حسین۔ مولا علی مرتضیٰ کی شان میں حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یفتح اللہ علی یدیہ، یفتح اللہ علی یدیہ۔ فرمایا دیتا رب جے لیکن علی دے ہاتھ میں، سبحان اللہ، دیتا رب ہے لیکن ہاتھ علی دو۔ سبحان اللہ، تیرے تے رب دے درمیان جے علی دا حق ہے نا تے تیرے تے رب دی عطا ہے۔ جے بندے تے رب دے درمیان علی دا ہاتھ نہیں اس کا بیٹا ہو گیا۔ بے شک حضور نے فرمایا مولا علی کے ہاتھ کے بارے یفتح اللہ علی یدیہ کہ میرے علی کے ہاتھ ایسی شان کے ہاتھ ہیں کہ دستے قدرت ان پر ایسا مہربان ہے کہ فتح رب کی طرف سے ہوتی ہے، ملتی علی کے صدقے میں۔ بے شک، بے شک۔ اب علی کا ہاتھ ہم کہاں ڈھونڈے؟ دبر واسے جہاں کی کتنے لوڑ ہی نہیں، اے علی کا پتر علی حجویری میں سبحان اللہ، او بغداد علی دا دوجا پتر غوث جدی بیٹھا، او جمیع علی دا تیجا پتر خواجہ معین الدین اجمیری بیٹھا۔ کال پی کے سادات ہوں، ماراہرا کے سادات ہوں، بلگرام کے سادات ہوں، علی نے اپنی اولاد پوری دنیا میں بٹھا دی ہے، کیونکہ علی مشکل کشا ہے تو پوری دنیا کا ضرورت تھی ان کی مشکل کشائی ہو۔ پوری دنیا چالی دے بچے مشکل کشائیاں میں کرتے رہے، حاجت روائیاں میں کرتے رہے، چولیاں میں پڑھتے رہے۔ میرا داتا تے ہو گئے کہ علی کا بیٹا معین الدین اجمیری اس کے بارے کہتا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر روح خدا ناکسارا بھی کامل کامل سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ حضرت عالی شریعہ مفتی اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین اجمیری کے اس فرمان کی تشریح میں فرماتے ہیں، میں داتا حضور کی شان کیا بیان کروں، عالی شریعہ فرماتے ہیں کہ میں داتا حضور کی شان کیا بیان کروں، ان کی شان میں تو خواجہ معین الدین اجمیری یہ فرما دے کہ گنج بخشے فیض عالم کہ جہاں سارا پڑھ رہا ہے تو داتا کے لنگر میں پڑھ رہا۔ سبحان اللہ، دوسرے تو سیدھے کم از کم نہ چپ کر دو سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیڑا کو پیڑو بیٹھا نہ کہ جیڑا لوگیو آکے سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیڑو نے بہت کی آکے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں ویسے ہی روٹین میں تقریر سبحان اللہ کی صدا میں کرتا ہوں، اور جس دن طبیعت زیادہ خراب ہو میں زیادہ سبحان اللہ کہتا ہوں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں شام کو اچانک شدت کا نزلہ ہو گیا اور وہ مسئلے کو فوری طور پہ پکڑنے کے لیے میں نے ہائی پوٹینسی دوائی کا خالص شہد کا استعمال کیا جو شاندار کیا، اور 3-4 قسم کے دوائیاں میں اندر پائیاں کہ فٹافٹ شفا جو دوائیاں اندر بڑھیں اے نہ ہوئے کہ میں تو اللہ اکبر، تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہو رہی تھی؟ گنج بخشے فیض عالم۔ اور علی فرماتے ہیں اب علی کون ہے؟ علی
علی کا آپ نے ایک تعارف سنا جس نے نجدیت کے جنگل میں آگ لگا. اب علی کا دوسرا تعارف سنو جو رافضیت کی سیاہ غاروں کو برباد کر دے. بے شک. علی کا وہ تعارف کیا ہے؟ علی کا وہ تعارف یہ ہے کہ علی یار ہے ابو بکر صدیق کا اور ابو بکر صدیق یار ہے علی کا. علی یار ہے عمر فاروق اعظم کا، عمر فاروق اعظم یار ہے علی کا. علی یار ہے عثمان غنی کا، عثمان غنی یار ہے علی کا. اے علی یاری ہے نا. دوسرا تیسرا تعارف سن. علی مقتدی ہے امام ابو بکر صدیق اکبر ہے. علی مقتدی ہے امام عمر فاروق اعظم ہے. علی مقتدی ہے امام عثمان غنی ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. حق شانیہ. زندہ باد. زندہ باد. گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین. یا حسین. یہ نعرہ جو مولانا نے بتایا گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. بولو سارے گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. میں یہ نعرہ ہی لگواتا ہوں گلی گلی نگر نگر. ابو میں یہ نعرہ کیوں لگاتا ہوں گلی گلی نگر نگر صدیق عمر صدیق عمر. دونوں جانوں کا نام ہے گلی گلی نگر نگر صدیق عمر صدیق عمر. گلی گلی نگر نگر صدیق عمر صدیق عمر. گلی گلی نگر نگر صدیق عمر صدیق عمر. اور دوسرا نعرہ کیا لگتا ہے؟ نگر نگر آئی کے نہیں ڈوئی. گلی گلی نگر نگر صدیق عمر صدیق عمر. دوجا نعرہ ہے چمن چمن گلی گلی علی علی علی. بولو چمن چمن گلی گلی. یہ نعرہ میں یوں لگواتا ہوں چمن چمن گلی گلی غنی علی غنی علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چمن چمن گلی گلی غنی علی غنی علی. چاروں یاروں کا نام آ گیا. ہاں. چمن چمن نگر نگر صدیق عمر صدیق. اور نگر نگر گلی گلی صدیق غنی علی غنی علی. سبحان اللہ. راجوانا حضور نرلا ہر صحابی نبی دا. جنتی 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 جنتی. یا حسین 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 یا حسین. رضوی تیرا نام رہے گا. رضوی تیرا نام رہے گا. دین آیا دین آیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. امیر المجاہدین امیر المجاہدین میرے استاذ محترم قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ شریف سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے فتاوی سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر یوں کرنا کہ غم تازہ ہو جائے اور ان کی مظلومیت ایسے بیان کرنا کہ معاذ اللہ وہ بے کس اور ایسے تھے کچھ پلے نہیں تھا کچھ کر نہیں سکتے تھے. فرماتے ہیں ایسا ذکر کرنا حرام ہے. ایسا ذکر کرنا حرام ہے کہ جس سے اہل بیت کی شان کی تنقیص ہوتی ہو, جس سے شہداء کربلا کی تنقیص و اہانت کا اندیشہ ہو. ایسا ذکر کرنا حرام
ممنوع ہے، حرام ہے. ادھر سے تیر آیا یہ ہو گیا، ادھر سے تیر آیا یہ ہو گیا. نہیں، باجی شریعہ مفتی اختر رضا انہیں کے بارے تو فرماتے ہیں جہاں میں ان کی جلتی ہے ہم نے کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسمان کر دیں، سوریا کو سرا کر دیں، جہاں پانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. یہ یزیدیوں کو تو بتلایا، یہ یزیدیوں کو سنایا تاج شریعت مفتی اختر رضا نے کہ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرمان روا کر دیں. بے شک بے شک. حضور کے یہ شہزادے، ان کے اختیارات، ان کا اقتدار، ایک جھلک دیکھو کربلا شریف کے سانحۂ مقدسہ کے کچھ عرصے بعد بادشاہ وقت ظالم نے حضور امام حسین کے بیٹے سیدنا امام زین العابدین کو قید کر دیا، گڑیاں بنا دی. امام زہری بہت بڑے محدث ہیں، محدثوں کے امام ہیں، آپ کے مرید ہیں، شاگرد ہیں. آپ نے وہ منظر دیکھا، سال چل پڑے، آپ کو پیار پیادہ پاپ پیادہ لے کے چلنے لگے. امام زہری رونے لگے، تڑپ اٹھے، بے چینوں میں قرار ہو گئے. میں کیا ہوا؟ حضور آپ کا حال دیکھ کے رو رہا ہوں. آپ نے ایک نظر بیڑیوں کو، ہتھکڑیوں کو، ان زنجیروں کو دیکھا، سب کچھ ٹوٹ ٹاٹ کر ہو دور. امام زہری حیران، حضور یہ کیا؟ فرمایا یہ ہمارا اختیار ہے، یہ ہمارا اقتدار ہے، لیکن یہ بلا پسندی ہماری مجبوری میں نہیں، ہماری پسند کے ساتھ ہے. ہم بلا کو، ابتلا کو، آزمائش کو، مصیبت کو اپنی خوشی سے سینے سے لگاتے ہیں. باقی اختیار یہ ہے، اقتدار یہ ہے کہ دم میں جو چاہیں کر دیں، زمین کو آسمان کر دیں، سوریا کو سرا. مجھے بتاؤ، جو جنت کے سردار ہیں دنیا ان کے آگے کیا ہے؟ بے شک. جو کونین کے مالک ہیں دنیا ان کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ شان تو غوث پاک نے اپنے بیان فرمائی، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی حکمی نافذ فی کل حالی. غوث پاک جو حسین پاک کے نواسے ہیں، جو حسن پاک کے پوتے ہیں، اور اتنی لڑیوں کے بعد ہیں، 400 سال کے بعد حسن حسین کی اولاد میں عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیدا ہوئے. وہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی ملکیت اللہ نے مجھے سونپ دی ہے، میرا حکم چلتا ہے ساتوں زمینوں میں، میرا حکم چلتا ہے ساتوں آسمانوں میں، میرا حکم چلتا ہے ساتوں سمندروں میں. یہ تو ان کی اولاد کا مقام ہے، حسن حسین کا مرتبہ کیا؟ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، علم و حکمت، علم و حکمت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. کیا فرمایا مولا علی نے؟ میں میرا بیٹا حسن جو ہے سینے سے لے کر سر تک اپنے نانا کی تصویر ہے، سبحان اللہ، اپنے نانا کی تنویر ہے. سبحان اللہ. ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق اکبر نماز پڑھا کے عصر کا وقت تھا، مسجد سے تشریف لائے، مولا علی ساتھ ہیں. دیکھا سامنے امام حسن جلوہ گر ہیں، بھی بچے ہیں، 6 سال سے آپ کی عمر ہوگی، سے زیادہ نہیں ہوگی، 6 سال ہوگی زیادہ سے زیادہ. مدینہ پاک کے بچوں کے ساتھ امام حسن شہزادگی کی ادائیں دکھا رہے ہیں. صدیق اکبر آگے بڑھے، امام حسن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پھر اپنے کندھوں پہ بٹھایا. کس نے کس کو سینے سے لگایا اور کندھوں پہ بٹھایا؟ ابو بکر صدیق اکبر نے امام حسن کو سینے سے لگایا اور کندھوں پہ بٹھایا.
آفسیت کا تو بیڑا غرق فرمایا اور دنیا کو دکھا دیا کہ صحابہ میں اہل بیت میں کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے، کتنا پیار. اور کندھے پہ بٹھا کے صدیق اکبر امام حسن کو کہنے لگے بھی ابھی حسن تجھ پر ابو بکر کی جان قربان، حسن تجھ پر ابو بکر کی ماں قربان، حسن تجھ پر ابو بکر کا باپ قربان. سبحان اللہ. یہ بات صدیق اکبر نے کی کہ ابھی حسن تجھ پر میں فدا، میری ماں فدا، میرا باپ فدا. سبحان اللہ. سارا کچھ بھی قربان کر چھٹیا حسن پہ. وجہ کیا کیجئے حسن سے، حسن سے نظر کی آیا کہ دل جگر ماں باپ سب فدا کر ڈالے. صدیق اکبر جواب دیتے ہیں بھی ابھی شبیہ ہم بن نبی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں حسن پہ صدقے والی کیوں نہ جاؤں، میں حسن پہ دل جان جگر کیوں نہ لٹاؤں، اپنے ماں باپ بھی حسن پہ صدقے والی کیوں نہ کرو، حسن حسن کہہ کے عقیدت کے موتیوں سے دامن کیوں نہ بھرو. شبیہ ہم بن نبی کہ حسن کو دیکھتا ہوں مجھے سونا محمد نظر آتا ہے. ساتھ ہی مولا علی ساتھ کھڑے. صدیق اکبر نے فرمایا ایسا شبیہ علی، فرمایا علی پتر تیرا ہے لیکن تیرے نہیں کہ اپنے نانا جی تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث میں ہے وعلی یضحک، علی ہنسنے لگے. علی ہنسے ہیں تم بھی ہنسو، علی مسکرائے ہیں تم بھی مسکراؤ. سبحان اللہ. اور امام حسین کے بارے مولا علی نے کیا فرمایا والحسین اشبہ برسول اللہ ما کان اسفل من ذلک. فرمایا سینے تو لے کے سر تک میرا حسن سونے محمد حسن کی تصویر ہے اور سینے سے لے کر پائے ناز تک میرا حسین اپنے نانا کی تصویر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسین کا سینہ دیکھو تو مصطفیٰ کا سینہ نظر آتا ہے. اور یزیدی بدبختوں نے اس سینے میں گھوڑے دوڑائے. حسین کا شکم امام حسین کا شکم ناز دیکھو تو حضور کا شکم اقدس نظر آتا ہے. حسین کی کمر مبارک دیکھو تو حضور کی کمر نظر آتی ہے. جان ہو رہی تھی حضور صاحب بندی فرما رہے تھے. حضرت سواد حضور کے صحابی کھڑے سب سے کچھ آگے تھے. سرکار کے دست مبارک میں چھڑی تھی. حضور نے چھڑی بڑے پیار سے ان کے پیٹ پہ چبھوئی. فرمایا استوی یا سواد اور جھڑیں سے کھڑو تگڑا ہو کے کھڑو. چھڑی حضور نے ان کو لگائی. واہ 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 موت بھی بڑھ گئی تھی. آخر نہ کہ حضور تسی منو مارے تھے میں بدلا رہا. سبحان اللہ. صحابہ کرام کے سانس رک گئے دل ٹھہر گئے. حضور کو تو بدلا لینا. حضور مسکرا رہے تھے کیونکہ حضور جانتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے. میں اللہ پھٹ چھوٹی دے اللہ بدلا. آقا جدو تسی منو چھوٹی چبوئی تے میری چادر ہٹی ہوئی سی تے ذرا اپنی بھی چادر ہٹاؤ نا. سبحان اللہ. حضور نے چادر ایک دس ہٹائی. چمکتا ہوا شکم زور لٹاتی ہوئی کمر مبارک نظر آئی. سوال آگے بڑھے قریب آئی. چھڑی ایک طرف رکھی حضور کی کمر حضور کی کمر سے لپٹ گئے اور مہر نبوت کو بوسہ دینے لگے. شکم اقدس کو بوسہ دینے لگے. پہلوے ناز کو بوسہ دینے لگے. امت کی حمایت کرنے والی کمر کو بوسہ دینے لگے. حضور نے مسکرا کر میں سوال یہ کیا ہے؟ عرض کی سونیا موت سامنے کھڑی. انہیں جان چھڑنی پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں بچنا. سوچیا قبر جان تو پہلے ایک باری دے اپنی ہنگ توڑی ہنگ نہ لالا اپنا جسہ والے جسے نہ لالا. یا رسول سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان سوال
گل بھی یہو جی آخی کہ سواد ہی آ گیا. سبحان اللہ. امام علی مقام امام حسین جس طرح صحابہ کرام نے حضور پر جانیں لٹائی، صحابہ کرام نے جس طرح بدر و احد و حنین و خندق میں حضور پر جانیں لٹائی، امام حسین کے خدام نے کربلا شریف میں اسی طرح جناب حسین پر جاتے. احد شریف کا نظارہ کرو، سرکار کی طرف تیروں کی بوچھار آئی، تیروں کی برسات آئی، مین کی طرف تیر برسائے کفار مکہ میں. کبھی طلحہ، کبھی سعد ابن ابی وقاص، کبھی دجانہ حضور کی ٹھاٹ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے سینے پہ، اپنی کمر پہ، اپنے ہاتھوں پہ تیر روکتے ہیں. کوئی تیر حضور تک نہیں جانے دیتے، اپنے جسموں پر، بدنوں پر وہ تیر روکتے ہیں. صحابہ کے ہاتھ، کمر، سینے کٹ پھٹ گئے. قتادہ نے تو کمال کر دیا، ایک تیر سنسناتا حضور کی طرف آ رہا تھا، قتادہ نے آگے بڑھ کے اپنا چہرہ حضور کے چہرے پہ رکھ دیا. وہ تیر اس کا رخ مصطفیٰ کی جانب تھا، قتادہ نے اپنا رخ تیر کے آگے کر دیا. تیر آگے ان کی آنکھ میں لگا، آنکھ کو چیر کر پھاڑ کر پیچھے کھوپڑی میں پیوست ہو گیا. حضور نے تیر نکال کے پھینکا، اپنا لعابِ دہن کٹی پھٹی آنکھ لوتھڑے پہ لگایا اور رب سے کہنے لگے حضور کہ یا اللہ دیکھ، قتادہ نے تیرے محبوب کا چہرہ بچایا ہے، اب تو اس کا چہرہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. صحابہ نے جس طرح، صحابہ کرام نے جس طرح حضور پہ جانیں لٹائیں کربلا میں، امام حسین کے خدام نے اسی طرح جانیں لٹائیں. حضرت حنفی نام ہے امام حسین کے خادم. جب تیروں کی برسات ہوئی، ایک روایت ہے کہ ایک موقع آیا کہ 500 تیر انداز امام حسین کے سامنے کر کے ابن سعد مردود نے کہا کہ یک لخت تیر چھوڑو اور بہم تیر چھوڑو. تیروں کی برسات ہوئی، تیروں کی اس برسات میں امام حسین کے غلام ہیں، حنفی نام ہے، حنفی ہی تو ان کے غلام ہیں. سبحان اللہ. بے شک وہ امام حسین کے سامنے کھڑے، سارے تیر اپنے جسم پہ لگے، چہرے پہ، کندھوں پہ، شانوں پہ، بازوں پہ، سینے پہ، شکم پہ، تیر ہی تیر. یہ 500 تیر انداز پہ ہم متواتر تیر چلا رہے ہیں، وہاں کیا کریں؟ ان کا وجود کٹ کٹ کے گوشت کے لوٹ رہے ہیں. جب تک سانس میں سانس کہا، امام حسین کے آگے ڈٹے رہے. کیسی کیسی جانیں ساری. 2 ماہ جائے، امام حسین کے پاس آئے، رونے لگے. آدھی سے زیادہ آپ کے خدام شہید ہو چکے، بہت کم باقی تھے. رونے لگے. امام حسین ان کو دیکھ کے مسکرانے لگے. تو میں بچیوں کیوں نہ دے، عرض کی تھی سرکار اپنے لیے دوڑے لے. میں ابھی جنگ ہو رہی ہے، وہ سارے ہم پر ہر طرف سے حملہ آور ہیں، ابھی ہماری جان چاہیے تو ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، تو تم خوش ہو جاؤ، جنتی ہو. عرض کی حضور آپ کے سب کے جنت تو مل جائے گی، لیکن ہمیں دکھ یہ ہے، درد یہ ہے، ابھی تک تو ہم نے دشمن کو روکے ہوا ہے، ہمارے کٹ کر کرنے کے بعد دشمن آپ تک پہنچ جائے. امام علی مقام امام حسین نے اتنی بڑی قیامت سینے سے لگائی، کاہے کو؟ دین کی سربلندی کے، کہ دین سر بلند ہو، دین تخت پہ آئے، دین
مسلمانوں کا دین بے شک کل امام حسین نے اسلام بلند کی، آج خادم حسین نے یہ آہا سب سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین نے جو خطبہ دیا پڑھو۔ امام حسین فرماتے ہیں، میرے نانا جان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کربلا میں آپ نے کہ جب ظالم جائر بادشاہ ظلم و جور کرے، اللہ کی حدود کی پامالی کرے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کو جائز کرے، دین میں مداخلت کرے، اس وقت جو چپ رہتا ہے نا وہ بھی اسی جائر اور ظالم بادشاہ کے ساتھ محشور ہو، اللہ اکبر اس کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اس لیے امام حسین خاموش نہیں رہے نہیں بیٹھے۔ کربلا کا پیغام حسینیت کس کا نام ہے؟ یہ ہے کہ جب اللہ کے دین پر حملہ ہو، دین کی حدود معاصدہ پامال ہو، ناموس نبی پہ، ختم نبوت پہ، دین متین پر حملہ ہو، پھر چھپ کر بیٹھنا، چپ بیٹھ جانا، یہ حسینیوں کا کردار نہیں۔ پھر غازی علم و دین شہید بن کر میدان میں آنا، پھر ممتاز قادری کی طرح میدان میں آنا، پھر بابا خالد حسین غزنوی کی طرح میدان میں آنا، یہ حسینیت ہے، یہ کربلائی پیغام ہے، یہی دین ہے، یہی ایمان۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد غازی تیرے جان سار، بے شمار بے شمار غازی تیرے جان سار۔ بے شمار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کائنات کا اختیار اقتدار ہوتے ہوئے اس قیامت کو سینے سے لگایا، اپنے نانا جان کی دین کی عزت اور آبرو بچانے۔ اللہ کریم امام حسین کے صدقے ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے سینہ تان کر پہرا دے سکیں، ہم بھی عزت و ناموس نبی کا پرچم لہرا سکیں، ہم بھی ختم نبوت کی حفاظت کر سکیں، ہم بھی حضور کے دین کو تخت پہ لانے کی عملی کوشش کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔